والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ماہ مبارک رمضان ماہ انسان سازی، ماہ خود سازی و تزکیہ نفس و تہذیب نفس ہے. یقیناً ایسے ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد، دعا و مناجات کرنے کے بعد، اطاعت خداوند تبارک و تعالی بجا لانے کے بعد اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے بعد انسان کی زندگی میں فرق آ جانا چاہیے. اس ایک مہینے میں، یعنی جب مہینہ شروع ہوا ہے اور ہم نے آغاز کیا اس مہینے کا، اختتام ماہ پر ہمارے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جانی چاہیے. اور خصوصاً جو تبدیلی ضروری ہے وہ ماہ رمضان کے لیے اخلاقی تبدیلی ہے انسان کے اندر. یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا میرے عبادت و روزہ و نماز و دعا و مناجات قبول ہوئے ہیں یا نہیں. بعض اوقات ہم منتظر رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قیامت میں پتہ چلے گا کہ آیا میرے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. لیکن اتنی طویل انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے. مرنے سے پہلے بھی اسی دنیا میں اور عمل کے فوراً بعد انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. قبولی اعمال کا ایک معیار جس سے ہمیں سہولت سے پتہ چلایا جا سکتا ہے یا پتہ چلا سکتے ہیں ہم کہ آیا میرے اعمال قبول ہوئے یا نہیں، وہ اعمال کے آثار ہیں. جس طرح سے ہم مثلا دوسرے کام کرتے ہیں معمول کے، فرض کریں جب کپڑے دھوتے ہیں تو یوں نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں دھلے ہیں یا نہیں دھلے. جب مریں گے قیامت آئے گی پھر پتہ چلے گا کہ کپڑے دھلے ہیں یا نہیں دھلے. یا مثلا آپ نے کھانا پکایا، اب معلوم نہیں صحیح پکا یا نہیں پکا، تو قیامت آئے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ کھانا جو ہم نے بنایا درست بنایا ہے یا نہیں بنایا. یا اگر ہم نے امتحان دیا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہوئے یا نہیں، قیامت میں پتہ چلے گا. ایسے نہیں ہے، یہ اسی دنیا میں معلوم ہو جاتا ہے کہ جو عمل میں نے کیا ہے وہ درست انجام پایا ہے یا نہیں. اس کے آثار سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا عمل کتنا درست ہے و کتنا نادرست ہے. اسی طرح عبادات بھی ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال صالحہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے اور دیگر عبادات ہیں. یہیں مرنے سے پہلے اسی دنیا میں عمل انجام دینے کے بعد بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا عمل قابل قبول ہے، قبول ہوا یا نہیں ہوا. موت کا انتظار نہ کریں. اور وہ ان اعمال کے آثار ہیں، جیسے روزے کا اثر ہے، نماز کا اثر ہے اور دیگر عبادات کے آثار ہیں. نماز کا اثر خوب ذکر کیا گیا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو فساد و فحشاء سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، یعنی برے کاموں سے، بری باتوں سے، غلط حرکات سے، غلط سوچ سے اور برے اخلاق سے نماز بچاتی ہے انسان کو. اگر ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بعض بری صفات بھی ہیں خدا نخواستہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز فساد سے اور فحشاء سے انسان کو نہیں روک رہی. نماز نہ روکنے کے معنی یہ ہے کہ یہ نماز قبول نہیں ہوئی. مثلاً فرض کر لیں کہ ابھی نماز ظہر پڑھیں گے یا نماز جمعہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ یہ میں نے جو نماز پڑھی ہے یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو یہ دیکھیں کہ نماز ظہر سے یا ظہرین سے لے کر مغربین کے درمیان نماز پڑھنے کے بعد
ہماری حالت کیا تھی، کوئی گناہ ہم سے سرزد ہوا یا نہیں ہوا، کوئی فساد ہم نے انجام دیا یا نہیں دیا، کوئی منکرات ہم سے سرزد ہوئے یا نہیں ہوئے، آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اعضاء و جوارح کے ذریعے ذہن میں برائی کا تصور آیا یا نہیں آیا، کسی غلط کام کا تصور آیا یا نہیں آیا۔ اگر ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران یہ اعمال انجام پا گئے ہم سے، پھر اس کی معنی یہ ہے کہ نماز ہماری فقط ایک دکھاوا تھا، فقط ایک ظاہری حرکت تھی جو ہم نے انجام دیا، اس پر اثر نہیں مترتب ہوا، اثر نہیں اس کا ظاہر ہوا، بس یہ ضائع گئی ہے یہ نماز۔ لیکن اگر ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت گزر گیا لیکن ہم نے الحمدللہ کوئی گناہ نہیں کیا، اعضاء و جوارح سے نہیں کیا، کسی اور طریقے سے ہم نے رغبت نہیں کی کسی برائی کی طرف، کسی گناہ کی طرف، وہ اس کے معنی یہ ہے کہ نماز نے فساد سے ہمیں روک لیا ہے، فساد و فحشا کی طرف نہیں گئے، یہ نماز قبول ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی اثر ہے کہ آیا ہمارے روزے قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو روزے میں فقط بھوک اور پیاس نصیب ہوگی، اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے روزے کا، فقط ایک فاقہ ہے، فاقہ کشی کی ہے انہوں نے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے آثار ان کے وجود میں ظاہر نہیں ہوتے، کھاتے کچھ بھی نہیں ہیں، سحر سے لے کر افطار تک منہ بند کے رکھتے ہیں، لیکن روزے کے آثار جو کہ ان میں ظاہر نہیں ہوتے، لہٰذا یہ صرف ایک فاقہ ہی سمجھا جائے گا، یہ صرف ایک بھوک اور پیاس ہی سمجھی جائے گی، ورنہ اجر معنوی، ثواب یا دوسری چیزیں توقع نہ رکھیں انسان کے اس روزے سے ملے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب منہ باندھ کے، یعنی منہ میں کوئی چیز ڈال نہیں رہا، کھا پی نہیں رہا، لیکن غیبت کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، فوش دے رہا ہے، گالی سنا رہا ہے، اور برے اخلاقیات اس سے ظاہر ہو رہے ہیں، نگاہیں غلط جگہ پر پڑ رہی ہیں، ذہن میں غلط خیالات گزر رہے ہیں، ہر ناروا کام دیکھ کر رہا ہے، اور پیٹ بھی اس نے باندھا ہوا ہے، یہ انسان صرف فاقہ کشی کر رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اگر روزہ ہوتا، روزے کے آثار میں سے قرآن نے جو ذکر کیا سب سے پہلے تقویٰ ہے۔ کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، یعنی تمہاری اصلاح ہو جائے، تمہاری تربیت ہو جائے، تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے، اس لیے ہے روزہ۔ اگر یہ چیزیں تقوی حاصل نہیں ہوتا، اصلاح نہیں ہوتی، خود سازی نہیں ہوتی، ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، روزے سے پہلے اور روزے کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بعض تو روزے کو بہانہ قرار دیتے ہیں بد اخلاقی کے لیے، کہ چونکہ میرا روزہ ہے لہٰذا مجھے حق بنتا ہے جو بات منہ میں آئے کہہ دوں، بچوں کو کہہ دوں، گھر میں کہہ دوں، چھوٹوں کو کہہ دوں، دوسروں کو کہہ دوں، کیونکہ روزہ ہے، بہانہ یہ ہے کہ میرا روزہ ہے۔ اور روزے کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ مہذب ہو جاؤ، نہ کہ بدتمیز ہو جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں اور بہانہ روزے کو قرار دیتے ہیں۔ مثلا بازار میں شام کے وقت آپ حالت دیکھیں لوگوں کی، ڈرائیوروں کی حالت دیکھیں، دکانداروں کی حالت دیکھیں، یا گھر میں آ کر دیکھیں، سب کی حالت بگڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی سے سیدھی بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کا روزہ ہے۔ یہ روزہ انسان کو بدتمیز نہیں بناتا، انسان کو باادب بناتا ہے۔ اگر روزے سے پہلے خدا نخواستہ کوئی تھا بدتمیز، روزے کی حالت میں باادب ہو جائے، چونکہ روزے کا اثر تقویٰ ہے انسان کے وجود میں۔ بس یہ مہینہ اور اس کے آداب اور اس کے اعمال سب کے سب دراصل تربیت کے لیے ہیں، انسان سازی کے لیے ہیں، خود سازی کے لیے ہیں، تزکیہ اور تہذیب کے لیے ہیں۔ اور کہا کہ اگر روزہ رکھو یعنی معمول کی زندگی کو ذرا چھوڑ دو، جو عادتیں بنائی ہوئی تھیں آپ نے، جس ٹائم پہ کھانا تھا، جس ٹائم پہ اٹھنا تھا، وہ تبدیل کر دو، تاکہ وہ چیزیں جو معمول کی زندگی میں آپ کی عادتیں بن چکی ہیں، یہ عادتیں چھوٹ جائیں آپ سے، اور کچھ ایسی غلط عادات جو وجود میں آ جاتی ہیں انسان میں، وہ بھی چھوٹ جائے۔ روزہ در حقیقت ایک مشق ہے، ایک پریکٹس ہے، انسان کرتا ہے تاکہ اپنی وہ غلط عادتیں چھوڑ دے۔ خصوصاً یہ مہینہ خاندانی تربیت کے لحاظ سے اہم ہے۔ روزے میں ہے کہ بچے اگر روزہ نہیں بھی رکھ سکتے لیکن ان کو سحر و افطار میں ضرور ساتھ شامل کریں، اگرچہ دن میں کھاتے پیتے رہیں، حرج نہیں ہے، جن پر واجب نہیں ہے،
9 سال کی بچیاں روزہ رکھیں جن کے 9 سال قمری چاند کے مہینے سے 9 سال جن کی عمر پوری ہو جاتی ہے ان پر روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کمزور ہے نہیں رکھ سکتی یا اور مثلا فرض کریں بیماری یا خدا نخواستہ کچھ ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر رکھ سکتی ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے، اس پر واجب ہے۔ اسی طرح 15 سال کے لڑکے پر روزہ واجب ہے۔ ان سے چھوٹے جو ہیں 15 سال سے چھوٹا لڑکا اور 9 سال سے چھوٹی بچی، سحر و افطار میں ان کو ساتھ ضرور شریک رکھیں آپ، اگرچہ دن بھر نہیں رکھ سکتے خوب نہ رکھیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بچوں کا روزہ رکھنا یا بچوں کا سحر و افطار میں شریک ہونا، اس کا اجر والدین کو ملتا ہے۔ چھوٹے نابالغ بچے جتنے اعمال کرتے ہیں ان سب کا اجر اس میں وہ شریک ہوتے ہیں، ان کے مربی، ان کے معلم، وہ جنہوں نے ان کو اعمال صالحہ پہ لگایا ہے، یہ سارا اجر ان کو ملتا ہے، چونکہ وہ تو مکلف نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، یعنی یہ ان کے حساب میں نہیں لکھا جائے گا، یہ آپ کے حساب میں لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچے بد تربیتی کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو یہ بھی والدین ذمہ دار ہوتے ہیں، نہ کہ بچے ذمہ دار ہیں۔ بہت ساری غلطیاں ہیں جو بچے کرتے ہیں اور خمیازہ والدین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں جو بچے کرتے ہیں، وہ فائدہ بھی والدین کو ملتا ہے، تربیت کا اثر ہے۔ توجہ کریں، ہم یہ مہینہ بہت فرصت ہے، غنیمت ہمارے پاس کہ اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے خاندان کی اور اپنے اعضاء خاندان کی، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، اصلاح کریں اس میں۔ چونکہ عرض ہوا تھا کہ تربیت کے لیے مناسب ترین اور اولین مرکز جو شریعت مقدسہ نے معین کیا ہے، خداوند تعالیٰ نے حکم دیا کہ حتماً اس کو تشکیل دیں، یہ تربیتی مرکز ہر فرد بنائے، وہ خاندان ہے۔ ضروری ہے، یہ لازم ہے ہر انسان کے لیے کہ خاندان تشکیل دے، چونکہ یہی مرکز تربیت ہے، خود انسان کے لیے بھی اور جو نسل آئندہ اس خاندان میں پیدا ہوگی۔ لیکن اس خاندان کو تشکیل دینے کے کچھ آداب ہیں اور اس کی کچھ آفتیں ہیں خاندان کی، وہ آداب بھی ضروری ہیں۔ ان آداب کے تحت اگر خاندان وجود میں آئے تو اس میں کم سے کم مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان آداب کو جب ہم ملحوظ نہیں رکھتے، ان آداب کا خیال نہیں رکھتے، ان آداب کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم رسوم و رواج ساری بجا لاتے ہیں خاندان تشکیل دیتے وقت، لیکن دینی آداب اور دینی قوانین و قواعد اور احکام ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے چونکہ خاندان بنتا ہے، دوسرے تیسرے مہینے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم رسومات کم توجہ دیں اور آداب شرعی پر زیادہ توجہ دیں اور وہ معیارات جو خاندان بنانے کے لیے شریعت مقدسہ نے معین کیے ہیں ان کے تحت اگر ہم خاندان تشکیل دیں، آپ دیکھیں گے پاکیزہ خاندان، مذہبی خاندان، متدین خاندان اور اچھے خاندان جن میں اولاد بھی اچھی، بچے بھی اچھے، نسلیں بھی اچھی پیدا ہوں گی۔ آفتوں سے ضرور بچائیں خاندان کو۔ اب جو خاندان تشکیل پا چکے ہیں، رسوم و رواج کے تحت ہی پا چکے ہیں، جو آفتیں خاندانوں کو لگ جاتی ہیں، جن سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک تربیتی ماحول چلتے تو رہتے ہیں لیکن ایک جہنم کے طور پر چل رہا ہے، وہ خاندان نہیں ہے بلکہ اس میں رہنے والوں کے لیے ایک جہنم بن جاتا ہے خاندان۔ ہر آدمی تکلیف میں ہے، ہر آدمی مشکل میں ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو کے لیے دل میں جگہ نہیں ہے، احترام نہیں ہے، نگاہوں میں احترام نہیں ہے، چلتے رہتے ہیں۔ چونکہ گزارا نہیں ہوتا، اب الگ ہو جائیں کہاں رہیں گے، لہذا مجبوریاں ان کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ خاندان اس کو نہیں کہتے کہ جہاں پر انسان بے امر مجبوری رہ رہا ہو اور صبح و شام ایک دوسرے کو کہیں بھی کہ اگر میں مجبور نہ ہوں تو اس گھر میں 1 منٹ کے لیے بھی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تو خاندان نہیں ہے، جیل ہے۔ چونکہ جیل میں انسان مجبوراً رہتا ہے، یا اسپتالوں میں مجبوراً رہتا ہے انسان۔ اگر مجبوری نہ ہو، اسپتالوں میں کون رہتا ہے، جیلوں میں کون رہتا ہے؟ خاندان وہ ہے جس میں خوشی خوشی رہے، خاندان وہ ہے جس میں انسان یہ نہ کہے کہ میں مجبور ہوں یہاں رہنے پر، اگر کوئی اور صورت ہوتی، کوئی اور جگہ ہوتی یا کوئی اور راستہ ہوتا تو میں یقیناً اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس خاندان کو۔ یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ جیل بن گیا ہے یا اسپتال ہے، یہ کہ بے امر مجبوری انسان یہاں پر رہ رہا۔ بس حتماً اس خاندان میں کوئی مشکل ہے، یقیناً اس خاندان کے اندر کوئی عیب ہے، اس عیب کو تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ جس طرح خاندان میں رہنے والا ایک آدمی اگر بیمار ہوتا ہے اس کو فوراً اٹھا کے اسپتال لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر تلاش کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا عیب پیدا ہو گیا ہے، کیا مشکل پیدا ہوئی ہے، معائنہ کرتا ہے، اگر اس کے خون میں ہو، اس کے
پیٹ میں ہو تکلیف ہو، اگر اس میں کسی دوسرے حصے بدن میں ہو، اس کو دوا دیتا ہے، علاج کرتا ہے اس کا. خاندانوں میں بھی اس طرح عیب پیدا ہوتے ہیں، خاندانوں میں بھی اس طرح مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جس خاندان میں لوگ بے امر مجبوری ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں، وہ اس کو چیک کرائیں، اس خاندان کو، اس کے اندر کیا مشکل پیدا ہوئی ہے، کیا عیب اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ حالت اس کی بن گئی ہے. اصلاح کریں ان کی. اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک معمولی توجہ سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ حل کرنا نہیں چاہتے یا ایسے اخلاقی کمزوریاں وجود میں آ جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں اندر ہمارے، جس کی وجہ سے ہم ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو جن کو حل کر سکتے ہیں حل نہیں کرتے. مثلا فرض کر لیں کہ ایک معذرت کرنے سے سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ ایک معذرت نہیں ہوتی جس سے یہ خاندان جہنم بن جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا دینے سے، اعتراف کر لینے سے مشکل حل ہو سکتی ہے، لیکن نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بڑی مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خاندانی مشکلات جو شروع ہوتی ہیں، کبھی بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہندوستان پاکستان کی طرح نہیں ہوتا، سیاسی مسئلہ کشمیر کا مسئلہ نہیں بنتا، یعنی خاندانوں کے اتنے بڑے مسائل نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں گھر میں، معمولی سے، کہ یہ چمچ یہاں کیوں ہے، وہاں کیوں نہیں، یہ پلیٹ ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں نہیں ہے، نمک زیادہ کیوں ہے، چینی کم کیوں ہے. ان چیزوں سے شروع ہوتی ہے بات اور پھر بڑے بڑے مسائل تک جا پہنچتا ہے سلسلہ. ان کو روکا جا سکتا ہے یہیں پر، چھوٹی سطح سے جو بات شروع ہوئی وہیں چھوٹی سطح پر اس کو روک لینا چاہیے. ایک بڑی آفت جس میں بہت سارے خاندان مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے متاثر بھی ہیں، اور بہت سارے خاندان اس سے خدا نخواستہ ممکن ہے ختم بھی ہو سکیں، کہ خدا نہ کرے کوئی خاندان ان مسائل کی وجہ سے ختم ہو، وہ ہے دیکھا دیکھی زندگی بسر کرنا. اپنی زندگی بسر نہ کرنا، کسی کی زندگی بسر کرنا. اس نقطے پہ توجہ کریں جو عرض کر رہا ہوں ابھی. ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے. ہمیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اپنی زندگیاں بسر کریں. ہم کسی کی جگہ بیٹھ کر زندگی بسر نہ کریں، خود اپنی زندگی، اپنے اوقات بسر کریں. لیکن اگر ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں آ کے دیکھیں، بہت کم لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. ہم میں سے اکثر دوسروں کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. جس طرح آپ ٹی وی ڈراموں میں یا فلموں میں دیکھیں، اس ڈرامے کے اندر وہ جو ہیں اداکار، وہ ایک مثلا فلمی زندگی ان کی ہوتی ہے، ڈرامے کی زندگی ہوتی ہے ان کی، وہ ان کی حقیقی اپنی زندگی نہیں ہوتی، وہ فلمی زندگی ہے. یعنی کسی نے لکھے ہیں، یہ ڈرامہ لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ اس طرح سے 1 گھنٹے کے لیے یہ حرکات انجام دے، کیمرہ لے کے آ کے وہ ان کے اعمال اور حرکات و سکنات کو فلم میں ضبط کر کے پھر ٹی وی پہ اس کو یا کیسٹ میں اس کو ضبط کر کے ہمیں دے دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں، معزوز ہوں، خوش ہوں. پھر اس کے بعد وہ اداکار اس ڈرامے سے باہر آ جاتے ہیں، اپنی اصلی زندگی میں، اصلی روپ میں آ جاتے ہیں. یوں نہیں ہے کہ جس طرح ڈرامے میں ہوتے ہیں اسی طرح ہمیشہ ہوتے ہیں. ڈرامے کے اندر وہ ایک غیر حقیقی مصنوعی زندگی، یعنی کسی نے لکھا تھا جو ڈرامہ، اس کے مطابق وہ 1 گھنٹے کے لیے آ کر اعمال انجام دیتے ہیں، پھر معمول کے مطابق آ جاتے ہیں. یہ ان کی اپنی زندگی نہیں ہوتی. اسی طرح بعض خاندانوں میں آ کر دیکھیں، وہ واقعاً اپنی زندگی نہیں بسر کر رہے ہوتے، کسی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ہمسائے کو دیکھا، وہ اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، اس طرح کھاتے پیتے ہیں، ہمیں بھی یوں کھانا پینا چاہیے، وہ اس طرح شروع کر دیتے ہیں کھانا پینا. یہ اپنی زندگی نہیں ہے، یہ ہمسائی کی زندگی ہے جو انہوں نے تقلید کر لی ہے، کاپی کر لی ہے اور اپنے گھر میں منتقل کر لی. مثلا فلاں خاتون یوں لباس پہنتی ہے، اس طرح کا لباس پہنتی ہے، مجھے بھی اس طرح کا لباس پہننا چاہیے، دیکھا دیکھی. وہ اگر لباس پہنتی ہے وہ اس کی زندگی ہے، وہ اس کے لیے مناسب ہے. ہر چیز جو اس کے لیے وہ میرے لیے نہیں ہے. بس ہم یوں نہیں کہ دوسروں کا لباس ہم پہنیں، دوسروں کی جگہ زندگی ہم بسر کریں، دوسروں کی جگہ کردار ہم ادا کریں. گھر ہمارا ہے، زندگیاں دوسروں کی ہیں. اکثر گھروں میں، ان گھروں میں رہنے والوں کی زندگیاں اپنی نہیں ہیں، زندگیاں کسی اور کی ہیں. ایک جو بڑی قباحت ہے وہ یہ کہ ٹی وی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، پھر وہی فلمیں گھروں میں آ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ فلمی دنیا ایک خیالی دنیا ہے، ڈراموں کی دنیا ایک خیالی دنیا ہے، وہ حقیقی دنیا نہیں ہے. فلمی دنیا کے تحت زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے، ڈراموں کے تحت زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے. حقائق کی دنیا میں
زندگی بسر کریں. اور اسی طرح دیکھا دیکھی اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اور آس پاس محلے میں جن سے تعلقات ہیں یا نہیں ہیں، ان کی زندگیوں کو اپنے گھروں میں کاپی اتارنے کی کوشش نہ کریں. ہم وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی بسر کریں. ممکن ہے ایک کام ان کے لیے ضروری ہو، ہمارے لیے اصلاً ضروری نہ ہو. ممکن ہے ایک شے ان کے گھر میں ہونی چاہیے، ضرورت ہوگی ان کی، ہمارے گھر میں اس کی اصلاً سرے سے کوئی ضرورت نہیں. اور ممکن ہے ایک چیز ہماری ضرورت ہو، ان کی ضرورت نہ ہو. ہم بیٹھے رہیں کہ جب تک وہ نہیں کرتے میں نہیں کروں. اس چیز نے خاندانوں کو تباہ کیا ہوا ہے. اکثر قدورتیں، اکثر جو بد اعتمادیاں پیدا ہوتی ہیں یا غیر سنجیدہ ماحول، غیر تربیتی ماحول پیدا ہو جاتا ہے گھروں میں، وہ یہ دیکھا دیکھی زندگی بسر کرنا ہے. ظاہر ہے زن و مرد دونوں کی یہ کوشش ہوتی ہے، شوہر اور زوجہ دونوں اس کوشش میں ہوتے ہیں، یا دیگر اعضائے خانہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جس طرح سے دوسرے کر رہے ہیں ہم ویسا طرح سے کریں. نہ بچوں کی تربیت کا خیال ہے، نہ اپنی تربیت کا خیال ہے، نہ خود سازی کا خیال ہے، نہ یہ خیال ہے کہ یہ خاندان ایک مدرسہ ہے، یہ خاندان ایک مقدس جگہ ہے جس کو ہم نے بچانا ہے، جس میں تربیت پانی ہے اور تربیت کرنا ہے ہمیں. ظاہر ہے جب دیکھا دیکھی کریں گے تو پھر تو تربیت تو بھول جاتی ہے. ہم صبح و شام کھڑکی کھول کے منتظر ہیں، دروازے کے سوراخ سے دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جس طرح وہ کریں گے اس طرح ہم بھی کریں گے. دوسرے پھر عجیب و غریب اعمال کرتے ہیں، ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی عجیب و غریب حرکتیں انجام دینا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا اکثر گھر اس وقت ایک اسٹیج شو بنے ہوئے ہیں، ڈرامے بنے ہوئے ہیں، یعنی واقعاً فلمی دنیا ہے گھروں کے اندر. دیکھیں آپ، لوگ آتے ہیں مصنوعی طور پر، ریاکاری کے طور پر لوگوں کے سامنے، مثلا مہمان آ گئے، لوگوں کے سامنے ہنسیں گے، لوگوں کے سامنے مسکرائیں گے، لیکن جو ہی باہر جائیں گے پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو وہی تانے دینا، وہی غلط جملے ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرنا. یہ ڈرامہ ہے. جب تک دو آدمی مہمان بیٹھے ہوئے تھے، میاں بیوی ایک دوسرے کو عزت سے بلاتے ہیں، لیکن جو ہی وہ اٹھ کے جاتے ہیں پھر ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے ان کا آپس میں. یہ ڈرامہ ہے. ایک ڈرامہ مہمانوں کے سامنے کیا، ایک ان کے جانے کے بعد ایک کس دوسری اس کی شروع کر دی ہم نے. نہ حقیقی زندگیاں بسر کریں، اپنی زندگیاں بسر کریں، اپنی ضرورتوں کے تحت زندگیاں بسر کریں اور اپنی تربیت کے لیے زندگی بسر کریں. اب ہماری زندگی کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے، خوب نہ ملے، مگر ہم مجبور ہیں کہ اپنی زندگیوں کو دوسروں کے مطابق بنائیں. جو کچھ ہمسائے کے گھر میں ہے وہ میرے گھر میں بھی ہو، جو کچھ میرے عزیزوں رشتہ داروں کے گھر میں ہے وہ ہمارے گھر میں بھی ہو. نہ اس سے آپ کی کوئی شخصیت بنتی ہے، نہ اس سے آپ کو کوئی اجر ملتا ہے، نہ اس سے کوئی معنویت حاصل ہوتی ہے، نہ اس سے دنیا بنتی ہے، نہ آخرت بنتی ہے. دیکھا دیکھی کی زندگی صرف ذہنی کوفت بنتی ہے، صرف اس سے ٹینشن بنتی ہے، صرف اس سے انسان کا اضطراب بڑھتا ہے، صرف اس سے خاندان میں مالی مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد اٹھ جاتا ہے. دیکھا دیکھی کوئی چیز نہ اپنائیں. فلاں نے یہ پکایا کھایا، ہم بھی یہ پکائے کھائیں. فلاں نے یوں پہنا، ہم بھی یوں پہنے. اس کے گھر میں فرنیچر ہے، میرے گھر میں فرنیچر ہو. ان کا دروازہ ایسے ہے، ہمارے گھر میں دروازہ ایسے ہو. ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ سرخ ہوتا ہے چونکہ صحت مند ہے، اور ہم اپنا چہرہ تھپڑ مار کے سرخ کر لیں، تماچے مار کے اپنا چہرہ سرخ کریں تاکہ میرا چہرہ ان جیسا ہو جائے. وہ تماچے ماریں گے تو تماچے سے چہرہ تو سرخ ہوتا ہے لیکن درد بھی ہوتا ہے ساتھ. دردمند زندگیاں، دردناک زندگیاں، یہ تماچے مار مار کے اپنی زندگیوں کو دردناک بنایا ہوا ہے. کوڑے مار مار کے اپنے آپ کو ہم نے دردناک بنایا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن میں کچھ دعائیں ہیں جو خداوند نے انبیاء سے بھی کہا ہے کہ یہ دعائیں مانگے، عام لوگوں سے بھی کہا ہے کہ یہ دعائیں مانگے. وہ کون سی ہیں؟ کہ خدایا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے. یہ کون سے ظلم ہیں جو ہم نے اپنے اوپر کیے ہیں؟ انسان ظالم ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ایک ظلم یہی ہے کہ اپنے نفس کو جفا میں، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے. اب بس صرف ایک دوڑ ہے، غلط دوڑ میں ہم شریک ہو گئے ہیں. زندگی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک آگے نکلنا ہے ہمیں، ایک ایسی بےہودہ دوڑ جو کہیں نہیں پہنچتی، کہیں ختم نہیں ہوتی، کسی مقصد تک نہیں پہنچتی. وہ دوڑ صرف تھکانے کے لیے ہے. کچھ دوڑ ایسی ہیں کہ وہاں انسان دوڑے تو کہیں پہنچ جاتا ہے بالآخر، یا دنیا یا دین تک. لیکن یہ دیکھا دیکھی کی زندگی بسر کرنا اور یہ دوڑنا، یہ دوڑ کہیں بھی نہیں پہنچ رہی ہے. چونکہ ایک چیز آپ لاتے ہیں، وہ
ایک چیز وہ لے آتے ہیں، پھر ان کی دیکھا دیکھی ہم یہ خریدتے ہیں، پھر ہماری دیکھا دیکھی وہ یہ خریدتے ہیں. تو یہ نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے. اس کے لیے قرض لیتے ہیں، اس کے لیے قرض میں ڈوب جاتے ہیں، اس کے لیے حقوق تک پائمال کر دیتے ہیں. مثلاً فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، جیسے یہ کہتے ہیں شریکہ، یہ شریکہ ایک ایسی بری چیز بن گئی ہے خاندانوں کے اندر جسے تباہ کر دیا ہے. کیا شریکہ ہے آپ کا کسی خاندان کے ساتھ؟ مگر کیا آپ کا ربط کیا اس خاندان سے؟ اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ یا نہیں چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ مثلا شریکہ ہے، شریکہ ہی کہتے ہیں نا یہاں بھی اس زبان میں. وہ یہ خواہ مخواہ کی دوڑ ہے، خواہ مخواہ کا ایک چیلنج ہے ایک خاندان کا دوسرے خاندان. جیسے یہ میچ ہوتا ہے کرکٹ کا، ایک ٹیم دوسری ٹیم کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی ہے، وہ اس طرح بعض خاندان دوسری خاندانوں کے ساتھ میچ کر رہے ہوتے ہیں. میچ ہے ان کا، آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، عورت اور مرد دونوں لگے ہوئے ہیں میچ جیتنے میں. شریکہ ہے ان کا. یہ بےہودہ تصورات ہیں، غلط تصورات ہیں، ان میں اصلاً نہ پڑیں ہم. کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اتنا جہیز دیا، ہم نے اتنا ضرور دینا ہے ورنہ پیچھے رہ جائیں گے ہم. وہ پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ناک کٹ جائے گی. ہم اس ناک کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، یعنی بیٹی بھی تباہ ہو جائے، خاندان بھی تباہ ہو جائے، لیکن ناک اپنی بچ جائے. یہ ناک بھی جو ہم نے خود بنائی ہوئی ہے، ایسی پھولی ہوئی ناک ہے کہ اس میں جگہ جگہ فوراً کٹ جاتی ہے. وہ اگر کوئی ہمیں بیٹھنے کے لیے نہ کہے تو کٹ جاتی ہے، کوئی اٹھنے کے لیے نہ کہے تو کٹ جاتی ہے. اتنی کچی ناک کیوں بنائی ہوئی ہے جو فوراً کٹ جاتی ہے؟ نہ اپنے گھر میں رہیں، اپنی عزت کے ساتھ رہیں، کسی کی ناک نہیں کٹتی ہے. خود کاٹتے ہیں، نہ کہ دوسرے کاٹتے ہیں اس ناک کو، یہ کٹ جاتی ہے. اپنی عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں رہتی ہے. جتنا انسان خود اپنا رہے، اپنی زندگی بسر کرے، محفوظ زندگی ہے. آپ کے اختیار میں زندگی کی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھیں، نہ دوسروں کے ہاتھ میں دیں. یوں نہیں ہے کہ دوسرے آ کر ہمیں کہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، نگاہیں لگی ہوئی ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اپنی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنی ضرورتیں خود تشخیص دیں، خود تعین کریں، پھر اس کے مطابق تگ و دو کریں، کوشش کریں اور خاندان کی ضروریات پوری کریں. انہوں نے بچے فلاں اسکول میں ڈالے ہیں، ہم نے بھی ڈالنے ہیں. وہ پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں تو قرض لو، پیسے نہیں ہیں تو مانگو کسی سے. یہاں ناک کٹتی ہے آ کر. پیسے نہیں ہیں تو کوئی غلط کام کرو. کتنے مرد ایسے ہیں رشوت لینا مجبوری ہو جاتی ہے چونکہ بچوں کی فیس پوری کرنی ہے. یہی بچے یہی تعلیم ایک دوسرے اسکول میں جہاں مناسب فیس ہے وہاں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں نہیں بھیجنا، چونکہ اگر وہاں ہم نے بھیجے تو پھر اپنے شریک سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم اپنے خاندان سے پیچھے رہ جائیں گے. تباہ معاشرے اور تباہ خاندان وہ ان راستوں پر چل نکلتے ہیں، ایک ناخواستہ دوڑ میں لگ جاتے ہیں جو ان کو تباہ کر دیتی ہے. دیکھا دیکھی زندگیاں بسر کرنا. صرف ایک میدان ہے جہاں پر ہم دوسروں سے دیکھا دیکھی زندگی بسر کریں. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہیں اچھائیاں، خوبیاں. یعنی دوسروں کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ تقلید کریں، ان سے دیکھیں کہ ان کے اندر یہ خوبی، یہ اچھائی کیسے پیدا ہو گئی ہے. اگر خوبیاں نہیں ہیں، رسوم و رواج ہیں، فقط متاع زندگی ہے اور گھریلو سلیقے ہیں، ان میں نہیں ہمیں دوسروں کو اپنا ماڈل قرار دینا چاہیے. فقط اچھائیاں ہیں. یہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے بہت ہی با اخلاق انسان ہے، اس میں ہمیں اس کی طرح دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے با اخلاق ہے، کیوں با ادب ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی غلط بات بھی کرتا ہے کبھی بے ادبی نہیں کرتا، کبھی بدتمیزی نہیں کرتا. اس کی زبان سے آج تک کسی نے گالی نہیں سنی، اس کی زبان سے آج تک کسی نے ناروا جملہ نہیں سنا. یہ کیسے ہے یہ انسان؟ کیوں اس کو غصہ نہیں آتا؟ مجھے بہت غصہ آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دوسروں سے ہمیں سیکھنی چاہیے. اچھائیوں میں، خوبیوں میں، نہ کہ برائیوں میں ہم مثلا ایک دوسرے کی تقلید کریں. ظاہر ہے جب ہم، ان کا اپنا ماحول ہے، ان کی اپنی زندگی ہے. میں ایک لباس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر قد انسانوں کے چھوٹے بڑے ہیں، کچھ انسان قد ان کے دراز ہیں، کچھ انسان چھوٹے قد ہیں ان کے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہ جتنا لباس دوسرے کا ہے جیسا وہ مجھے بھی پہننا ہے. اب اگر ایک کا قد لمبا ہے، اس نے قمیض لمبی بنا لی اپنے لیے، دوسرا کہے کہ مجھے بھی اتنی لمبی قمیض پہننی ہے. وہ آپ کا قد نہیں ہے اتنا، اگر آپ وہ قمیض پہنیں گے کارٹون بن جائیں گے. یا اگر ایک کا قد چھوٹا ہے، اس نے چھوٹے قد کی وجہ سے اتنی قمیض بنائی ہے.
اب جس کا قد لمبا ہے وہ کہے کہ میں نے بھی اتنی پہننی ہے، تو یہ تو قمیض نہیں ہوگی، بنیان ہو جائے گی، یہ بھی کارٹون بن جائیں گے اگر آپ نے اس کے قد کی شرٹ۔ جوتا اگر آپ جائیں، چونکہ ہم نے طے یہ کر لیا ہے کہ جیسا دوسرے زندگی بسر کریں گے، جو دوسرا کریں گے وہی ہم کریں گے، اگر ایسا ہم نے زندگی بسر کی، ایک ڈرامہ، ایک مسخرہ اور ایک کارٹون کی شکل بن جائیں گے، دوسرے ہنسیں گے ہم پر کہ یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا پاؤں چھوٹا ہے، اس نے چھوٹا جوتا لے لیا، وہ اس کی ضرورت ہے، اپنے پاؤں کی ضرورت کے تحت اس نے خریدا ہے۔ میرا پاؤں بڑا ہے، مجھے نہیں لینا چاہیے، مجھے اپنے پاؤں کی ضرورت کو دیکھنا چاہیے اور ویسا جوتا خریدوں میں۔ ہر انسانوں کی ضروریات ہیں، ہر خاندان کے کچھ تقاضے ہیں، ان کی کچھ حیثیت ہے، ان کی شخصیت ہے، اپنی ضرورتیں ہر خاندان کی جدا ہیں، مختلف ہیں، کہیں ایک چیز ضرورت ہوتی ہے، کہیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ضرورتوں پر اکتفا کریں، ہمیں تربیت کا، تہذیب کا، خود سازی کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اگر ہم ضرورتوں پر اکتفا نہ کریں اور ضرورتوں سے آگے قدم بڑھائیں، کوئی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ بہت سارے لوگ ہیں، یہی باتیں جو آپ کے پاس ہو رہی ہیں، آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہیں، یہی باتیں مردوں میں یا دوسری جگہوں پر بھی اسی سے مشابہ ایسی عرض ہوتی ہیں، بیان ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو ان چیزوں کی وقت کہاں ہے ہمارے پاس، فرصت کہاں ہے ہمارے پاس، زندگی کا اتنا بوجھ ہے، زندگی کے اتنے مسائل ہیں، اتنی مشکلات ہیں، بچوں کے اسکولوں کا مسئلہ ہے، بجلی کے بل کا مسئلہ ہے، گیس کے بل کا مسئلہ ہے، فلاں ہے۔ ہم تو صبح اٹھتے ہیں اور مثلا شوہر چلے جاتے ہیں دکان پہ اور ان کو کوئی دنیا جہان کی خبر نہیں ہے، سارا دن دکان پہ رہتے ہیں، خاتون خانہ سارا دن مثلا مشغول رہتی ہے گھر کے کاموں میں یا فلاں چیز میں۔ ان تربیتوں کی اور ان عبادتوں کی اور ان مسائل کی کہاں فرصت ہے؟ مگر ہم اتنے بیکار ہیں کہ یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ تو بیکار لوگوں کے لیے۔ اب آپ بتائیں کہ دین بیکار لوگوں کے لیے ہے؟ رسول اللہ جو دین لے کر آئے تو رسول اللہ معاذ اللہ بیکار آدمی تھے، رسول اللہ کا کوئی کام نہیں تھا گھر میں، ائمہ طاہرین کا کوئی کام نہیں تھا گھر میں ہوتا تھا۔ حضرت سیدہ کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا اپنے گھر میں، مثلا ایک بیکار خاتون تھی معاذ اللہ، الیاذ باللہ۔ یہ وقت نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں نہیں ہے وقت، بعضوں کے پاس اصلاً وقت نہیں ہے۔ چونکہ ایک خاتون مثلا صبح سویرے شروع کرتی ہے مثلا افطار کے، سحری تیار کرتی ہے، پھر وہ سحری کے برتن دھوتی ہے، تو بچوں کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، پھر وہ کچن میں ہی رہتی ہے، یعنی پہلے ٹائم کے برتن دھو کے فارغ ہوتی ہے کچن میں، پھر دوسری ٹائم کا آمادہ کرنا چیزیں شروع ہو جاتی ہے، پھر افطار کے لیے تیاری شروع کر دیتی ہے، پھر افطار کے برتن دھوتی ہے، سحری کا وقت ہو جاتا ہے، تھوڑا سا آرام کرتی ہے۔ اس کو تو کچن سے فراغت نہیں ہے، چونکہ افطار میں اس نے 10 چیزیں ضرور بنانی ہیں۔ کیوں بنانی ہیں؟ چونکہ ہمسائے میں 10 چیزیں بنتی ہیں، ان کے گھر سے پکوڑوں کی بو آتی ہے، ہمارے گھر سے بھی آنی چاہیے۔ ان کے گھر میں سموسہ تلتا ہے، ہمارے گھر میں بھی یہ تلنا چاہیے۔ ان کے گھر میں یوں ہوتا ہے، کھجور آتا ہے، ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ دوڑ ہے، یہ فضول ہے، یہ نہ افطار سے، اس کا کیا تعلق ہے روزے سے؟ اگر 10 ڈشیں تیار کر کے آپ روزہ رکھیں گے، یہ تو روح ہے، روزہ کو مار رہے ہیں۔ روزہ اس لیے تھا کہ آپ رمضان میں دیکھیں خرچے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ رمضان میں خرچہ کم ہو جانا چاہیے، چونکہ ایک ٹائم کا کھانا ہضم ختم ہو گیا، وہ 2 ٹائم کا رہ گیا، تو جو 2 ٹائم کھاتے ہیں یا 3 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم کا زیادہ خرچہ ہونا چاہیے، نہ کہ 2 ٹائم کا۔ لیکن آپ دیکھیں رمضان میں ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈبل خرچہ ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، یہ ڈبل خرچہ سب اس دوڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، ان رسومات کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ضرورتوں سے زیادہ اضافی فالتو چیزیں جو ہم کرتے ہیں، یہ ڈبل خرچہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پکوڑے کے بغیر روزہ نہیں کھلتا؟ کہاں لکھا ہوا ہے سموسے کے بغیر روزہ نہیں کھلتا؟ کس حدیث میں آیا ہے کہ آپ کا روزہ جلیبی کے بغیر نہیں کھلتا؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس میں مثلا فلاں فلاں چیزیں ہوں تو روزہ کھلتا ہے؟ اصل روزے کی روح کو مار دیتی ہیں یہ چیزیں۔ روزہ یعنی کم کرو، اپنی غذا سے کم کرو، اپنے کھانے پینے سے کم کرو، تاکہ آپ کے وجود پر کچھ اثر ہو۔ سحر کو اتنا کھا لیں کہ نماز صبح کی بھی بعضوں کو پھر حوصلہ نہیں ہوتا، ظاہر ہے جب پیٹ بھر جائے فوراً آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کون نماز پڑھے گا، کون تسبیح پڑھے گا، کون قرآن پڑھے گا ابھی۔ اسی طرح افطار کے وقت اتنا کھا لیا، اب وہ
शहर तक डकारते हुए फकत डकार पे डकार लगा रहे हैं कि कम खाओ कि इतना ना डकारो, कम से कम उसके बाद को कुरान पढ़ो, उसके बाद को मजलिस में जाओ, उसके बाद किसी इबादत में जाओ, उसके बाद कुछ अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ बात करो। माह रमज़ान है, कोई हदीस उनके लिए बयान करो, कोई किताब खोल के उनके लिए पढ़ो, किसी आलिम के पास चले जाओ, किसी मोहल्ले में हमसाई में चंद घर मिल कर एक महफिल एक मजलिस कुरानी तश्कील दे लो एक दीनी ना। ज़ाहिर सिर्फ एक चीज़ मसलन पकौड़े बनाने के लिए वो कितने घंटे लगाते हैं जब जाके एक पकौड़ा बनता है। अब कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, माह रमज़ान में होना भी नहीं चाहिए वक्त। इतने फजूल काम जो सारी ज़िंदगी नहीं किए थे सब रमज़ान के लिए छोड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा वक्त बनता है वो ईद के लिए कपड़े तैयार करना वो होते हैं उसमें। अब ज़ाहिर है इसको कहाँ तज़किये की फ़ुर्सत है, इसको कहाँ तरबियत की फ़ुर्सत है। यही माह रमज़ान आ जाता है हमारे सारे फालतू कामों के लिए, जितने काम ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो सारे हमने रोक के रखे होते हैं, वो माह रमज़ान में अंजाम देते हैं। तो ये रमज़ान तो तरबियत का महीना नहीं हो जाता, इस वजह से बेतरबियत ही ज़्यादा होती है। इसी वजह से रोज़े से उकताए होते हैं, रोज़े से परेशान होते हैं। अब आप देखें झगड़े माह रमज़ान में ज़्यादा हो जाते हैं, तलखियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, गाली गलौज ज़्यादा हो जाती है, बेहौसला ज़्यादा हो जाते हैं लोग। ये इस वजह से है कि हमने ज़िंदगियाँ अपनी ऐसी बनाई हुई हैं, गैर दीनी गैर इंसानी ज़िंदगियाँ, देखा देखी। इतना बोझ माह रमज़ान आया है आपका बोझ कम करने के लिए, ना कि आपका बोझ बढ़ाने के लिए। ये रिवायात में सुनते हैं हम, सिर्फ या अली करने से तो इंसान शिया नहीं हो जाता। कुछ आइम्मा का रंग हमारी ज़िंदगियों में नज़र आना चाहिए। यूँ नहीं है कि हमारी ज़बानें खुदा पड़ेगा कि इनकी ज़बानों पर किसका नाम है, जिसका नाम इनकी ज़बानों पर है इन्हें उधर ही शुमार करेंगे ना। बसा औक़ात इंसान की ज़बान पर कुछ होता है और माशूर किसी और के साथ होगा। बस अल्फाज कर लें कि हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान करते रहें, लेकिन शनाख्ती कार्ड हमें पाकिस्तान का ही देंगे। ऐसे ही होता है ना, ज़बान पर आप सुबह शाम कहें इंडिया इंडिया इंडिया, चूँकि बहुत सारी चीज़ें इंडिया की अच्छी लगती हैं, फिल्में इंडिया की सबको अच्छी लगती हैं। वैसे हिंदुस्तान बुरा है लेकिन फिल्मों के लिए बहुत अच्छा है। और रोज़ा रख के जब तक फिल्म ना देखें तो समझते हैं रोज़ा कबूल नहीं हुआ है। आपको पाकिस्तान का ही शनाख्ती कार्ड मिलेगा, इंडिया का नहीं मिलेगा, अगरचे कितनी फिल्में इंडिया की देख लें आप ये देखा जाएगा कि आप कहाँ रह रहे हैं, किस सरजमीन पर हैं। हमारी ज़बान पर अगर अहले बैत के नाम हो लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ अहले बैत के मुताबिक बसर ना हो तो हमें शनाख्ती कार्ड अहले बैत का नहीं दिया जाएगा। ये कि देखा जाएगा कि इनकी ज़िंदगियाँ किस तरह बसर होती हैं, अगर बनु उमैया की तरह बसर होती हैं। बनु उमैया कौन लोग थे मालूम है ना? बनु उमैया कौन लोग थे? दुश्मनान अहले बैत, कातिलीन अहले बैत, ज़ालिमीन बर अहले बैत लअनहुमुल्लाह। उनकी ज़िंदगियों का एक ख़ास अंदाज़ था बनु उमैया का, यानी रसूम व रवाज की ज़िंदगियाँ थी, गैर दीनी ज़िंदगियाँ थी। हमारी ज़िंदगियों को देखा जाएगा कि ये ज़िंदगियाँ किससे मिलती हैं, आया अहले बैत से मिलती जुलती हैं या बनु उमैया से मिलती जुलती हैं। अगर बनु उमैया से मिलती जुलती हैं तो हमें शनाख्ती कार्ड बनु उमैया का दिया जाएगा, ना अहले बैत का। ये नहीं पूछा जाएगा कि ज़बान से किसको तारीफ़ें करते थे आप, ज़िंदगी किस कानून के तहत बसर करते थे। बस यूँ नहीं है कि हम जैसी भी ज़िंदगी बसर करें लेकिन नाम चूँकि अहले बैत का है ज़बान पर, हमें अहले बैत के साथ इकट्ठा किया जाएगा, वहाँ माशूर किया जाएगा ना। ज़बानें नहीं पढ़ी जाएंगी, ज़िंदगियाँ पढ़ी जाएंगी। करते क्या थे, अंजाम क्या देते थे। सिर्फ एक नारा लगा देने से या एक ज़बान पर एक कलमा जारी कर देने से अगर इंसान फलाह याफ्ता हो जाता, निजात याफ्ता हो जाता, तो बहुत आसान रास्ता है। फिर इसके लिए इतनी अम्बिया भेजने की क्या ज़रूरत थी, इतनी कुतुब आसमानी नाजिल करने की क्या ज़रूरत थी, अहले बैत को इतनी कुर्बानियाँ देने की क्या ज़रूरत थी, इसके लिए इतने मुसाइब और सख्तियाँ झेलने की क्या ज़रूरत थी। फ़कर लोगों को कहते ये ज़बान पर एक कलमा जारी करो, बस सबके सब निजात याफ्ता हो जाओगे। ये सब कुछ कुर्बानियाँ दी ताकि लोगों को ज़िंदगी का एक नमूना फराहम करें कि उन जैसी ज़िंदगी बसर करो।
انہوں نے یہ ماڈل اس لیے زندگی کا دیا ہے، خود سختیاں جھیل کر، تاکہ ہمارے لیے سہولت ہو جائے زندگی بسر کرنا۔ خوب آپ دیکھیں کہ ہمارا ماہ رمضان کیسا ہونا چاہیے، جیسے اہل بیت کا ماہ رمضان تھا۔ ابھی ماہ رمضان میں ہی امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بھی ایام ہیں، اور ان شہادت کے دنوں میں خوب آپ دیکھیں کہ کیا حالت تھی۔ مثلا 19 کو جو شب ضربت جس کو ہم کہتے ہیں، حضرت اپنی بیٹی کے گھر مہمان ہیں، حضرت زینب الصغریٰ یعنی ام کلثوم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے گھر میں مہمان تھے۔ اس گھر میں بیٹی نے والد کے لیے، اب والد کون ہے؟ والد خلیفہ مسلمین اور ولی خدا، اتنی برگزیدہ شخصیت مہمان ہے، اور انہی کی بیٹی میزبان ہے۔ افطار بیٹی کے حجرے میں بیٹی نے افطار کا انتظام کیا والد کے لیے۔ افطار بیٹی نے جو فراہم کیا وہ یہ تھا کہ ایک پلیٹ میں نمک اور ایک گلاس میں دودھ، ایک کاسے میں دودھ ڈال کر دیا۔ یہ اتنا ناگوار گزرا امیر المومنین کو، کہا کہ بیٹی تو نے دیکھا ہے کہ تیرے والد کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن پڑے ہوئے ہوں؟ دیکھا ہے تو نے آج تک کہ تیرے والد نے ایک دسترخوان پر 2 کھانے کھائے ہوں؟ یعنی نمک اور دودھ کو حضرت 2 کھانے قرار دیا، کہا کہ یہ 2 کھانے ہیں۔ تو نے دیکھا ہے کہ میں 2 کھانوں سے کبھی افطار کروں یا 2 کھانے کھاؤں میں؟ تو بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا، حضرت نے نمک رکھ لیا اور کہا کہ دودھ اٹھا کر لے جو، میں نمک سے روزہ افطار کروں گا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں، امیر المومنین آئیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہ اہل بیت کے ماننے والے روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ اہل بیت کے ماننے والے افطار کیسا کرتے ہیں؟ اہل بیت کے ماننے والے دعوتیں کیسے کرتے ہیں؟ اہل بیت کے ماننے والے خوب، اگر ہمیں افطار کی تیاری میں اور سحر میں سارا وقت لگ جاتا ہے تو روزے کی معنویت کے لیے کہاں سے وقت بچے گا؟ یہ فالتو کام ہے جو ہم کہتے ہیں۔ پکوڑوں سے وقت نکالو، چھوڑو ان کو، نمک سے روزہ افطار کرو، لیکن اپنی روح کو تزکیہ کرو۔ سارا وقت روزے کا بچا کر اپنی روح کے لیے، سارا وقت کچن میں نہ صرف کرو۔ روزہ آیا ہے کہ آپ کے ٹائم کو کم کر دے، ضروریات زندگی کم کر دے تاکہ ٹائم بچ جائے آپ کے پاس، نہ کہ بچا ہوا ٹائم بھی خرچ ہو جائے۔ سارے کہتے ہیں جی آج کل تو روزے ہیں، آج کل تو اصلاً ہمیں نماز بھی ٹائم پر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ روزہ اس لیے نہیں آیا تھا۔ تربیت کے مہینے کو ہم نے کوکنگ کا مہینہ بنا دیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا کہ آپ میں تقویٰ آ جائے، نہ اس لیے روزہ قرار دیا ہے کہ آپ کے گھر میں صبح و شام کھانا پینا ہی جاری رہے۔ یہ اپنی مسائل، چھوٹی چھوٹی چیزیں توجہ کریں۔ ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا ہوا ہے، ہم نے خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ کیا حرج ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، سادگی میں آ جائیں۔ یوں نہیں ہے کہ گھر میں اگر پیسہ ہے تو وہ حتماً اسی طرح کھانا ہے اس کو، نہ۔ روزہ اس لیے ہے کہ ایک دن بھوک کاٹو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے آپ کے 12-14 گھنٹے گزرتے ہیں بھوک میں، بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ساری زندگی ایسے گزرتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک وقت میں اچھا لقمہ میسر نہیں آتا۔ دیکھے ہوں گے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے کھانے کی چیزیں لوگوں کے گھروں کے سامنے پڑے ہوئے کچرے میں سے تلاش کرتے ہیں۔ یعنی ہم جو کھانا افطار کر کے پھر پھینکتے ہیں جس کو، وہ ہڈیاں وہ جا کے چن کے اس سے وہ افطار بھی کرتے ہیں، اس سے وہ سحر بھی کرتے ہیں۔ روزہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس طرح سے کھا کھا کے شقی القلب ہو جاؤ، قسی القلب ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر دوسروں کا احساس ہی مٹ جائے۔ روزہ اس لیے آیا تھا کہ دوسروں کی بھوک کا احساس ہو تمہارے اندر پیدا ہو، کہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہم پر گزر رہی ہے، بعضوں کے لیے ساری عمر یہی حالت گزرتی ہے، ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو آپ کے اندر۔
تزکیہ نفس یہ ہے، احساس بیدار ہو ہمارے اندر، ضمیر جاگے ہمارا، احساس بیدار ہو ہمارا، ہمدردیاں پیدا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، ہم کبھی بیمار نہیں ہوئے، انشاءاللہ خدا نہ کرے کسی کو بیماری لگے، سب کو خدا انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا کرے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے ہمیں نہیں معلوم اس پر کیا گزر رہی ہے۔ بس اوقات بڑا آدمی بیمار ہوتا ہے، یہ بچے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، لیکن ایک دن جب خود بیمار ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی تھی۔ جب تک خود آدمی مبتلا نہ ہو یہ نہیں پتہ چلتا کہ دوسروں پر کیا گزر رہی ہے، سن کر نہیں اندازہ ہوتا کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ مثلا یہ فقراء جب ہمارے پاس آئیں اور آ کر کہتے ہیں ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمیں اصلاً احساس نہیں ہوتا کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے خدا نے کہا کہ یہ کھانا آپ کے گھر کا ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، نہ کھاؤ، بھوکے رہو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دوسروں پر کیا گزر رہی ہے۔ بس یہ مہینہ نہ اس لیے ہے کہ ہم اس میں دیکھا دیکھی اور اس میں ایک مقابلہ اور ایک دوڑ شروع کر دیں ہم، یا اپنے گھروں کو اسٹیڈیم بنا لیں، میچ بنا لیں۔ زندگیاں نہیں ہیں، میچ کھیلے جا رہے ہیں، ایک خاندان دوسرے خاندان، اور وہ بھی بہت قریبیوں کے ساتھ، بہت ہی قریب رشتے۔ مثلا دو بہنیں ہیں، وہ اپنے گھر میں، یہ اپنے گھر میں، دونوں نے آپس میں روزانہ مثلا ایک طریقہ ہے، دیکھیں بعض بہت چالاک لوگ ہیں، اب سمجھتے تو سب ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، مثلا یہ دیکھنے کے لیے کہ آج وہ کیا کر رہے ہیں، کیا پکا رہے ہیں، گھر میں پکوڑے، دو پکوڑے پلیٹ میں رکھ کے بچے کو دیتے ہیں کہ جو جا کر دیکھو، دے آؤ وہاں پر، اور دیکھنا وہ کیا بنا رہے ہیں۔ یہ جاسوس آتا ہے اس گھر کا، بظاہر دینے کے لیے آیا ہے لیکن حقیقت میں دیکھنے کے لیے آیا ہے، تاکہ جو انہوں نے بنایا ہے وہی ہم بھی بنائیں۔ مثلا عید پہ وہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں، روزانہ آ کے کھوج لگانا، دیکھنا، بس اوقات پوچھتے ہیں کیا بنا رہے ہو، کچھ چھپاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، آ کر مثلا دیکھیں گے کہ دھاگے دیکھیں گے کس رنگ کے ہیں ان کے گھر میں، کپڑے کس رنگ کے ہیں ان کے گھر میں، تاکہ وہی مارکیٹ سے جا کر ہم بھی خرید کریں۔ یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیا زندگیاں ہیں، یہ انسانی زندگیاں ہیں۔ چھوڑو دوسروں کو اپنے حال پر چھوڑو، اپنی زندگی بسر کرنے دو، آپ اپنی زندگی بسر کرو۔ اداکاریاں چھوڑ دیں ہمیں حقیقی زندگی بسر کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہے، سب اداکاری میں ہیں، سب اداکاری کر رہے ہیں، دوسروں کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، دوسروں کی جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ گھر اپنا ہے، وسائل اپنے ہیں، مال و دولت اپنی ہے، اولاد اپنی ہے، سب کچھ اپنا ہے، زندگی کسی اور کی ہے۔ اس وجہ سے تلخیاں ہیں، تلخ ہیں ہماری زندگیاں، اس وجہ سے ان میں لطف نہیں ہے، اس وجہ سے لذت نہیں ہے زندگیوں میں، چونکہ جو چیز اپنی ہوتی ہے لذت بخش ہوتی ہے، دوسروں کی کوئی چیز لذت بخش نہیں ہوتی۔ آپ کا بیٹا جیسا بھی ہو، اپنا ہو اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، دوسرے کا کتنا ہی گلفام ہو لیکن اس سے اتنا پیار نہیں ہوتا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اپنا بیٹا ہمارا ہو، خدا نہ خواستہ اس میں اگر کوئی تھوڑا عیب بھی ہو، وہ ہمیں اس دنیا کا بہترین بچہ نظر آتا ہے، اور دوسروں کا بہترین بچہ بھی ہو وہ ایک معمولی بچہ لگتا ہے ہمارے لیے، چونکہ یہ اپنا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، میرا جز ہے، یہ جو جس نگاہ سے میں اس کو دیکھتا ہوں اس نگاہ سے دوسرے نہیں دیکھتے اس کو، چونکہ اپنا بچہ ہے، اچھا لگتا ہے یہ۔ وہ بھی اسی طرح اپنی زندگیاں انسان کو اچھی لگتی ہیں، جب اپنے بچوں کو لوگ دیکھتے ہیں آرام محسوس کرتے ہیں، یعنی ماں باپ جب اپنے بچے کو دیکھتے ہیں انہیں سکون محسوس ہوتا ہے، دوسروں کے بچوں کو دیکھنے سے اتنا سکون محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اپنی زندگیاں گزارنے سے سکون محسوس ہوگا، دوسروں کی زندگیاں گزارنے سے سکون زندگیوں میں نہیں آتا۔ لہذا بعض گھر دیکھیں ان میں مشکلات کیوں ہیں؟ آسان بات ہے کہ آپ اپنی زندگی بسر نہیں، کسی کے بچے سے زندگی بسر کریں، کسی کے بچے کو دیکھ کر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کے بچے سے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے بچے گھر سے باہر نکال دیں، ہمسائے کو کہیں گے روز اپنے بچے ہمارے گھر میں بھیج دیا کریں، ان والدین کو سکون محسوس ہوگا؟ قطعاً محسوس نہیں ہوتا۔ فرض کریں ہمسائے کا بچہ بہت پڑھا لکھا ہے، میرا بچہ ان پڑھ ہے، یہی ان پڑھ میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ خب میری زندگی چھوٹی سی ہے، مثلا چھوٹا سا گھر ہے،
یہ گھر میں مجھے آرام دیتا ہے. دیکھیں یہ ایک محاورہ ہے، عام زبانوں پر جاری ہوتا ہے کہ اپنے گھر جیسا ماحول کہیں بھی نہیں ہے، اپنے گھر جیسا سکون کہیں بھی نہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، واقعاً ایسے ہے. اگر دوسروں کا کتنا ہی آرام دہ گھر ہو، لیکن جو سکون اپنے گھر میں محسوس ہوتا ہے وہ دوسروں کے گھر میں محسوس نہیں. اپنے گھر میں زمین پہ مٹی پہ بیٹھا ہوا آدمی ہو، دوسرے کے گھر میں صوفے پر، اس مٹی پہ زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے. تو پھر زندگیاں بھی تو یوں ہی ہونی چاہیے. اپنی زندگی چھوٹی سی زندگی، معمولی سی زندگی، لیکن اپنی زندگی ہے. طے کر لیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، ہمیں یہ زندگی بسر کرنی ہے. وہ باقی سب دوسروں کی زندگیاں ہیں، وہ دوسرے بسر کریں، ہمیں ان کی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں. ضرورتوں کو دیکھیں، ہمیشہ زندگی میں ضرورتوں کو دیکھیں، نقالی نہ کریں، اداکاری نہ کریں. ضرورتوں سے زیادہ کی طرف، فالتو چیزوں کی طرف رغبت اور رجحان کم کریں. ماہ رمضان اس لیے ہے کہ ضرورتوں پر اکتفا کرو، بس ضرورتوں سے زیادہ اپنے رغبتوں کو اور اپنے رجحانات کو روک لو، تاکہ تمہاری زندگیوں میں آسودگی آ جائے، تمہارے نفس میں آسودگی آ جائے. جب نفس مطمئن ہوتا ہے پھر دین کی طرف بھی رغبت پیدا ہوتی ہے، معنویت بھی آتی ہے، عبادت. جیسے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سب سے بڑا عذاب دے اس دنیا میں، سب سے بڑا عذاب، ایک تو آخرت میں ہے عذاب اخروی، ایک دنیاوی عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. دنیا میں اگر سب سے بڑا عذاب کسی کو دیا جائے، وہ عذاب یہ ہے کہ اس کے دل سے اپنی عبادت کی لذت نکال دیتا ہے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے. یعنی خدا کی ناراضگی اگر دیکھنی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے یا راضی، یہ نہ دیکھو کہ مجھے نعمتیں کتنی دے رہی ہیں، پکوڑے کتنے ملے ہیں آج. یہ دیکھو کہ آیا آج رمضان ہے اور رمضان کے بعد میرا جی کرتا ہے عبادت کو یا نہیں کرتا. روزہ رکھنے کے بعد اگر جی کرتا ہے تو سمجھو اللہ آپ سے راضی ہے، اگر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے خدا کو میں پسند نہیں، مجھ سے بات نہیں. چونکہ نماز خدا سے بات کرنا ہے، اور میرے دل میں رغبت ہی نہیں آ رہی نماز کی طرف، لذت ہی نہیں مجھے محسوس ہو رہی نماز میں، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ذات مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی. اب نعمتیں بہت دی ہوئی ہیں، مثلا فرض کر لیں کہ آپ ایک شخص ہے جس سے آپ بات کرنا پسند نہیں کرتے، اس کو کھانا ٹرے بھر کے دے دیا آپ نے، یہ لو کھاؤ، صبح تک کھاتے رہو، لیکن بات نہیں کر سکتے ہم سے، ہم بھی بات نہیں کریں گے آپ سے. کیا فائدہ اس کا؟ دعائے کمیل تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پڑھا کریں دعائے کمیل کو ترجمے کے ساتھ. یہ دعائیں صرف ورد کے لیے نہیں ہیں، معرفت کے لیے ہیں. صرف ثواب کا ذریعہ نہ ان کو سمجھو، ان میں غور بھی کیا کرو، ان میں لکھا ہوا کیا ہے، اور انتظام کریں، اہتمام کریں. مرد بھی خواتین بھی، سب خاندانوں کے لیے الگ الگ، ہر خاندان اپنے لیے انتظام اہتمام کرے. جس طرح اسکول کے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام کرتے ہیں، ٹیوٹر کا انتظام کرتے ہیں، کتابوں کا انتظام کرتے ہیں، ہر کلاس کے لیے الگ کتاب خریدتے ہیں، ہر بچے کے لیے الگ فیس دیتے ہیں، ہر بچے کے لیے الگ یونیفارم بناتے ہیں. وہ اسی طرح ہر بچے کے لیے الگ دین کا بھی انتظام کریں، اس کے لیے تربیت کا بھی انتظام کریں. بچیوں کے لیے الگ انتظام کریں، بچوں کے لیے الگ انتظام کریں. یوں تو نہیں کہ ایسے جھاڑی کی طرح، پودے کی طرح خود ہی بڑھتے بڑھتے دیندار ہو جائیں گے. خود کوئی بھی نہیں دیندار ہوتا. انتظام کریں، اہتمام کریں. ماہانہ یعنی سال بھر ہونا چاہیے، نہیں کہ ماہ رمضان آئے اور مثلا یہاں پر یہ بانیان مجلس ہیں، یہ انتظام کریں تو ہم اس میں آ کر شرکت کریں گے، باقی پورا سال کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے. کہاں سے سیکھیں؟ یہ کافی نہیں ہے اتنا. سال بھر انتظام اور اہتمام ہونا چاہیے. وہ مختلف گھروں میں مختلف خاندان آپس میں مل کر دو چار اہتمام کریں، دعا پڑھا کریں، ان دعاؤں پہ غور کریں، کسی کو بلا لیا کریں. جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ دوسروں کی مدد کریں، جو سمجھتی ہیں وہ دوسروں کو سمجھائیں. واجب ہے ان پر تبلیغ کرنا، خواتین پر، جو خود سمجھتی ہیں دوسروں کو سمجھائیں. جن خواتین کو وضو کا طریقہ نہیں آتا انہیں سمجھانا لازم و واجب ہے ان پر جنہیں آتا ہے طریقہ. جن خواتین کو نماز صحیح نہیں آتی، ان دوسری خواتین کا فریضہ ہے کہ وہ ان کو نماز سکھائیں. اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، عار نہیں ہے. صاف آ کے کہو کہ مجھے نماز نہیں آتی، مجھے وضو نہیں آتا. جس طرح خود آ کے کہہ دیتی ہیں مجھے کریلے پکانا نہیں آتے، بتاؤ کیسے پکتے ہیں، وہ اس میں عار نہیں ہے. تو یہ بھی بتا دو مجھے نماز صحیح نہیں آتی، مجھے سکھائیں آپ نماز، اور آپ بھی وقت نکال کے ان کو سکھائیں. اب سلائیاں کڑھائیاں سکھا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن دینی احکام ایک دوسرے کو نہیں سکھاتے جو واجبات میں سے ہیں.
وہ واجبات میں سے نہیں ہے کہ سویٹر کا ڈیزائن مجھے بتا دو مثلا، وہ نہ بھی بتایا تو گناہ کار نہیں ہوں گے، لیکن یہ نہیں بتایا تو نہ بتانے والا بھی گناہ کار ہے، نہ پوچھنے والا بھی گناہ کار ہے۔ حتماً سیکھیں، انتظام کریں، جو جانتی ہیں وہ دوسروں کو بتائیں، البتہ جو نہیں جانتی وہ نہ بتائیں۔ اجتہاد نہیں کرنا، مجتہد نہیں بننا اپنی طرف سے، جو تک جانتی ہیں وہ بتائیں، جو نہیں جانتی وہ پڑھ کے دوسروں سے پوچھ کر انتظام کریں۔ بالآخر ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں خواتین اپنے لیے تربیت کا انتظام خود سے کر سکتی ہیں، مردوں کے محتاج ہوئے بغیر، ان کے انتظار کیے بغیر خود بھی کر سکتی ہیں، بہت سارے کام خود کر لیتی ہیں۔ یہ حتماً انتظام کریں۔ اس دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے، حضرت اس جملے میں فرماتے ہیں کہ پروردگارا حبلی صبر تو علی حر نارک۔ اب توجہ کریں، ہم جن ائمہ کو مانتے ہیں، جن پیشواؤں کو ہم مانتے ہیں، وہ کیا زندگیاں تھیں ان کی، کس طرح انہوں نے زندگیاں بسر کی، اور ہمیں کن راہوں پر ڈالا، اور آج ہم کن راہوں پر چل نکلے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور تعلیمات اہل بیت کو دیکھیں، پھر بنو امیہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کس سے ملتی جلتی ہے، زبان پہ کس کا نام ہے زندگی۔ ایک جملہ کہتے ہیں نا، بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ سمجھتے ہیں نا اس محاورے کا معنی کیا ہے؟ بغل میں چھری منہ میں رام رام، سب کو معلوم ہے یہ نہیں ہے، یہ بیان کروں؟ ہاں، قول و فعل میں تضاد ہو، چونکہ ہندوؤں کا خدا ہے رام، اور اس کی جو مقدس چیز ہے ان کی ایک گائے۔ دیکھا ہے نا، ہندو گائے کا بہت احترام کرتے ہیں، یعنی چند مذاہب ایسے ہیں جن کے یہاں جانوروں کا بہت احترام ہے، مقدس جانور ہیں، ان میں سے ہندو ہیں جو گائے کا بہت احترام کرتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں یا ایک مربوط چیز مانتے ہیں، مقدس چیز۔ ہندو کے ہاں گائے ویسے بھی جانور نہیں کھاتے، لیکن خصوصاً گائے ذبح نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر ایک آدمی ہو منہ میں رام خدا ہے ان کا، رام کا خدا خدا کرے، لیکن جس خدا نے کہا کہ یہ گائے ذبح نہیں کرنی ہے، بغل میں چھری لے کر گائے کے لیے اور منہ میں کیا رکھے، رام رام۔ اب اس کو کیا کہیں کہ جو ایک طرف سے گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، مقدس گائے کو، اور دوسری طرف سے منہ میں رام رام کر رہا ہے، یعنی قول اور ہے، فعل اور ہے۔ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں رام کو مانتا ہوں، لیکن چھری بتاتی ہے کہ یہ رام کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اب اسی طرح یہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ مسلمانوں میں زیادہ ہے۔ زندگیاں ہماری کس سے ملتی ہیں؟ بغل دیکھیں ہماری کیا ہے، چھریاں کیا ہیں بغل میں ہماری۔ حقیقت میں دین کے سب کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، لیکن منہ پہ خدا خدا، زبانوں پر ہے علی علی، لیکن زندگیاں بنو امیہ سے ملتی جلتی ہیں، طرز زندگی بنو امیہ والا ہے۔ مگر اہل بیت کی کوئی خاتون تھی بے حجاب؟ آج تک سنا ہے تاریخ میں کہ اہل بیت کے خاندان سے کوئی خاتون بے حجاب ہو؟ بیٹیاں ائمہ کی بے حجاب، بیٹی کو سنی ہے؟ نہیں سنی۔ لیکن بنو امیہ کی با حجاب نہیں سنی ہوگی آپ نے۔ اب بے حجاب خواتین، منہ پہ حضرت زینب کا تذکرہ ہے، روتی ہیں پردہ ہے حضرت زینب کے لیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ کیوں روتی ہیں بے حجاب، ان کو کس چیز کا دکھ ہے؟ اپنا حلیہ بنو امیہ والا بنایا ہوا ہے، روتی اہل بیت کے لیے۔ یہ وہی ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام، زندگی بنو امیہ والی، قاتلین کربلا والی، اور زبان پر نام اہل بیت کا، مثلا شہداء کا۔ زندگیوں کو اپنے قول کے ساتھ ہم مانگ کریں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس دعائے کمیل میں رب حبلی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی جمالک، یعنی اے خدایا یہ تو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ تو اگر کسی کو جہنم میں ڈال دے، جہنم پر صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات پر کیسے صبر ہو کہ تو ہم سے بات نہ کرے، یعنی خدا ناراض ہو جائے کسی سے بات نہ کرے۔ جہنم پہ پھر صبر ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی ناراضگی پہ صبر نہیں ہو سکتا۔
اب اللہ تعالیٰ اگر کسی سے ناراض ہو، اس ناراضگی کی علامت کیا ہے کہ دل سے عبادت کی لذت نکل جاتی ہے، اس کے بجائے پکوڑوں کی لذت، سموسوں کی لذت، جلیبیوں کی لذت اور ان چیزوں کی لذت، کسٹرڈ کی لذت آ جاتی ہے نا۔ لذت عبادت، عبادت کو جی کرے، اتنا پکانا کھانا کہ اس میں تھک جانا، عبادت کو اب واجب نماز پڑھنے کو بھی جی نہیں کرتا۔ ظاہر جو خاتون زور سے شروع کرتی ہے افطار بنانا، اس کو نماز مغرب میں کیا لذت آئے گی؟ وہ نماز شب کیسے پڑھے گی اتنی خستہ؟ لذت عبادت دلوں میں پیدا ہونی چاہیے۔ لذت عبادت پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی ضرورتوں پر اکتفا کریں، تاکہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، بس کافی ہے، باقی وقت سارا اپنی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنے خاندان کی تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ نہیں ہے کہ سارا وقت اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لیکن ذہن بھرنے کے لیے وقت نہ ہو، اپنی روح کے لیے اصلاً سرے سے وقت نہ ہو، جسم بھرنے کے لیے صبح سے شام تک لگ جائیں لیکن روح کے لیے تھکے ہوئے ہیں، فرصت نہیں ہے، اب جا نہیں سکتے ہم۔ ماہ رمضان عرض کیا کہ فرصت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے، تزکیے کے لیے۔ عبادتوں کے ساتھ یہ مہینہ بسر ہونا چاہیے، دعاؤں کے ساتھ یہ مہینہ بسر ہونا چاہیے، معرفت اس مہینے میں بڑھ جانا چاہیے۔ تولیں اپنے، ابھی بھی آغاز ماہ رمضان میں ہے، ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے، ابھی سے اپنی حالت دیکھیں کیا ہے، جب مہینہ گزرے گا تو حالت کیا ہے۔ نورانی ہو جانا چاہیے انسان کو، پاکیزہ ہو جانا چاہیے ماہ رمضان میں انسان کو، لیکن کوشش سے ہوگا۔ اسی طرح سحر و افطار سے، جاگنے سونے سے نہیں ہوتا۔ کوشش کریں اس ماہ رمضان میں معمولات اپنے مختلف کر دیں، عام زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی تزکیہ و تربیت کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی انشاءاللہ وقت نکالیں اور اس کو صرف کریں۔ سب سے بڑی آفت جو لاحق ہے دیکھا دیکھی، اس کو ترک کر دیں، نیت کریں، آج ہی یہیں سے نیت کر لیں کہ ہم نے دیکھا دیکھی زندگی بسر نہیں کرنی، اپنی ضرورتیں دیکھنی ہیں اور اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اداکاری نہیں کرنی۔ کسی گھر کا ڈرامہ اپنے گھر میں نہیں رچانا ہم نے، نہ ان کے کپڑے یہاں بنانے ہیں، نہ ان کا کھانا یہاں کھلانا ہے، نہ ان کے اتوار یہاں ہم نے کرنے ہیں، نہ ان کی باتیں یہاں دہرانی ہیں۔ ہماری اپنی زندگی، اپنی ضرورتیں، اپنی ذہنیت ہے، اپنے مسائل ہیں۔ چھوٹی زندگی ہے لیکن اپنی زندگی ہے، ان کی بہت اچھی ہے، ان کے لیے عزیز ہے، ہمیں یہ عزیز ہے جو ہماری زندگی۔ البتہ اچھائیوں میں نہ وہ سیکھنی ہے دوسروں سے، خوبیاں دوسروں سے سیکھنی ہے، جو کسی کے اندر خوبی نظر آتی ہے وہ کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی موجود ہو، اور انشاءاللہ خداوند تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں اور عمر بھر انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے تزکیہ کریں، اپنی تربیت کریں اور اپنے نفوس کی اصلاح کریں انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال ہے تو بیان۔ بعض چیزیں کراہت ہے ان میں کہ باطل تو نہیں ہوتا روزہ، لیکن کراہت ہے اس میں۔ نہیں ہے کوئی سوال؟ اللہم بحق اسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، اس مبارک مہینے میں تمام مومنین و مومنات کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام مومنین و مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ان اعمال میں پروردگارہ ان روزوں میں عبادات میں خلوص و اخلاص عطا فرما، اس خلوص و اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی تربیت اور تزکیہ اور اپنی تطہیر کی توفیق عطا فرما،
خدا بندہ بحق محمد وال محمد ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو خاندان کسی مشکل و مصیبت کا شکار ہے خدا بندہ بحق محمد وال محمد ان تمام کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ بعضوں نے التماس دعا کی ہے، مسائل وسعت رزق کے لیے، شفا کے لیے اور تو دیگر حاجات جو ان کے دلوں میں ہیں، خصوصی التماس دعا کی آپ سے اس روزے کی حالت میں دعا کریں کہ خداوند تمام مومنین و مومنات کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرمائے انشاءاللہ۔ جو طالب رزق ہیں خداوندہ ان سب کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ میں قرآن و اطرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تمام مومنین و مومنات کو خداوند تبارک و تعالیٰ نعمت زیارت بیت اللہ الحرام نصیب فرمائے انشاءاللہ، زیارت مقامات مقدسہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ خدا بندہ بحق محمد وآل محمد جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے۔ سورہ فاتحہ۔